عزم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج ہم نے اللہ کے کرم، اس کی توفیق، اس کے احسان سے 28واں پارہ سنا۔ سورۃ مجادلہ سنی، پھر سورۃ الحشر سنی، پھر سورۃ ممتحنہ سنی، پھر سورۃ صف سنی، پھر سورۃ جمعہ سنی، پھر سورۃ منافقون سنی، پھر سورۃ تغابن سنی، پھر سورۃ طلاق سنی، آخر میں سورۃ تحریم سنی۔ ان 9 صورتیں سنی۔ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اس نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں۔ جاہلیت کے زمانے میں جب یہ کہتے تھے تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ حرمت ابدی کا حکم ہوتا تھا، طلاق مغلظہ سے بھی سخت حکم تھا۔ بیوی کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے خاوند نے زہار کیا، ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے، اب میرے بچے بچیاں بھی ہیں، ان کے شادی کے مسائل بھی ہیں، اب زندگی ڈھل گئی، میرا گزران کیسے ہوگا؟ میں کس مشکل میں وقت گزاروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں کوئی حکم نہیں اترا۔ کہنے لگی سب کے حکم اتر رہے ہیں اور میرے بارے میں کوئی حکم نہیں اتر رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ اتنی دھیمی آواز سے رسول پاک کے کان میں بات کر رہی تھی کہ میں بھی نہیں سن رہا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ 7 آسمانوں پر تمہاری بات سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ایک کفارہ ادا کرو۔ ہمیشہ کے لیے اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ غلام ہوتے تھے غلام آزاد کرو، غلام نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ اگر 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا پھر اسے چاہیے 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے، یا 1 سا ہر مسکین کو دے دے۔ جب یہ آیات اتری تو اللہ کے نبی نے اسی صحابی کو بلایا، اوس بن صامت کو، تو کہا غلام آزاد کرو کہ میری ہمت نہیں، کہ 2 مہینے کے روزے رکھو۔ کہا یا رسول اللہ میرا تو یہ حال ہے، بینائی کمزور ہے، 2 ٹائم 3 ٹائم دن میں کھانا نہ کھاؤں تو مجھے نظر ہی نہیں آتا۔ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ مسکین بھی کوئی نہیں، آپ میری مدد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام اور صحابہ نے مدد کی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ اب یہ کفارہ ادا ہو گیا، بیوی حلال ہو گئی۔ آگے اللہ تعالی شانہ نے یہودیوں کی کچھ حرکات بیان کی۔ مسلمانوں کو دیکھتے تو چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے کہ مسلمان ہم سے جلیں، اور ایک اور بڑی حرکت کرتے
کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو سلام یوں کرتے، السلام علیکم۔ سام کہتے ہیں موت کو۔ حضرت عائشہ نے سنا تو فرمایا وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ پر موت واقع۔ فرمایا میں نے جواب دے تو دیا وعلیکم، ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں، میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہے۔ اور سرگوشیاں کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر اللہ کے نبی کا وقت ضائع کرتے کہ یہ علیحدہ ہمیں وقت دے دیں، آپ شفقت سے وقت دے دیتے پھر وقت ضائع کرتے۔ اللہ تعالی شانوں نے ایک حکم اتارا کہ آئندہ نبی پاک علیہ السلام سے بات کرنی ہے تو بات کرنے سے پہلے صدقہ کرو۔ اب سب پر گراں گزرا کہ پہلے صدقہ کریں پھر نبی پاک سے بات کریں۔ حضرت علی وہ شخص ہیں جنہوں نے 1 دینار صدقہ کیا اور پھر رسول پاک سے بات کی۔ مسلمانوں کے اوپر گراں گزرا تو اللہ نے پھر آئندہ کے لیے یہ حکم معاف کر دیا۔ ساتھ اس صورت میں یہ ہے کہ کہا جائے مجلس کے اندر وسعت کرو، آگے ہو جاؤ بھائی، مل جاؤ بھائی، مجلس کے اندر تو مل جائے کرو۔ تفصح اللہ یفصح اللہ لکم، مسجد میں مجلس میں اوروں کو بیٹھنے کی گنجائش بھی دو۔ اگر کسی کو امیر صاحب یہ کہہ دے بھی تو چلا جا، وہ چپ کر کے چلا جائے، کوئی حرج نہیں، اپنا آدمی ہے، بھی جگہ تھوڑی ہے تو یہاں سے ہٹ جا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ رسول سے محبت رکھتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے۔ صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا۔ حضرت عمر نے جہاد میں اپنے ماموں کو مارا۔ ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے رسول پاک کو گالی دی، مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو بکر صدیق جو ارحم امتی ہے اتنی کھینچ کر تھپڑ مارا کہ باپ گر گیا۔ فرمایا اللہ رسول کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیں گے، باپ ہو یا ماں ہو۔ اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح، ان کا نام ہے عامر ابن عبداللہ ابن جراح، عامر ابن عبداللہ ابن جراح، ان کا والد ان کے ہاتھ سے مارا گیا بدر میں۔ فرمایا ہم نے اللہ کو یہ دکھا دیا اے اللہ ہم کسی کے نہیں، ہم تیرے ہیں۔ آگے سورۃ حشر سنی۔ حشر کے معنی ہوتے ہیں جلا وطنی کی۔ رسول پاک علیہ السلام مدینہ منورہ آئے، یہود کے 3 قبیلے رہتے تھے۔ شہر کے اندر جو رہتا تھا بنی نذیر تھا، شہر کے کنارے پر بنی قینقاع تھا، بنی قریظہ تھا، ذرا کنارے پر آگے جا کر بنی قریظہ تھا جو سناروں کا کام زیادہ تر کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی آئے تو حکمت کے تحت آپ نے ان سے معاہدہ کر لیا، تم ہمارا تعاون کرنا ہم تمہارا، ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں۔ بدر کے بعد انہوں نے سازش کی اور سازش کر کے 40 آدمی لے گیا کعب بن اشرف یہودی، اور ادھر مشرکین کے 40 آدمی بیت اللہ میں معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی کو خبر مل گئی، ایک تو یہ بات ہوگی، پتہ لگ گیا کہ انہوں نے معاہدات توڑ دیا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی نے 70 آدمی دعوت تبلیغ کے لیے بھیجے، وہ جو لے گیا ان کی نیت پلید تھی، انہوں نے سردار نے وہ حملہ کیا، ایک کم 70 کو شہید کر دیا۔ عمرو ابن امیہ زمری ایک صحابی بچ گئے، وہ اونٹوں پر تھے، وہ غم میں واپس آ رہے تھے، آگے 2 کافر آ رہے تھے، انہیں سمجھا کہ یہ قاتل قبیلے کے، انہیں مار ڈالا دونوں کو۔ حالانکہ وہ بنی عامر قبیلے سے تھے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا۔ وہ آئے رسول پاک سے کہا ہمارا تو آپ سے معاہدہ ہے، اور ہمارے 2 آدمی عمرو ابن امیہ زمری نے مار دی۔
اس نے کہا یا رسول اللہ میں غم میں تھا، میرے 69 ساتھی شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تمہارے ان جو آدمی مار دیے ہیں ہم ان کا دیت دیں گے خون بہا، ایک آدمی کا 100 اونٹ، 2 آدمی ہیں 200 اونٹ دیں گے۔ بنی نذیر کے علاقے میں اللہ کے نبی چلے گئے۔ بنی نذیر والے زبان سے کہنے لگے واہ واہ، آج تو ہماری سعادت جاگ اٹھی، اللہ کے نبی آ گئے۔ اندر منصوبہ بنایا کہ اس نبی کو شہید کر، آج موقع ہے۔ 2 آدمی مقرر کی، عمر بن جہاش اور عمرو بن یامین، یہ 2 آدمی چچا بھتیجا تھے۔ ان دونوں کو کہا تم نے اوپر سے پتھر پھینکنا ہے، ہم نیچے چارپائی بچھائیں گے اور پھر تم نے پتھر پھینک کر نبی پاک کو ختم کرنا۔ ابھی یہ منصوبہ بنا رہے تھے، وحی الہی آ گئی، اے پیارے نبی آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اللہ کے نبی بنی نذیر کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ توڑا۔ کعب بن اشرف نے بھی توڑا تھا۔ کعب بن اشرف بیٹھتا تھا اپنی مجلس میں اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواسیں کرتا، حجب کرتا۔ محمد ابن مسلمہ اور 2 اور ساتھیوں نے اللہ کے امر سے اس کی گردن اتاری رات کے ٹائم۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے معاہدہ توڑا ہے، اس لیے تمہارا محاصرہ کیا جائے۔ بنی نذیر کا محاصرہ کیا۔ بنی نذیر کا قلعہ ابھی تک مدینہ منورہ میں ہے۔ محاصرہ کیا، منافقین نے کہا تکڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ۔ منافقین کی ہوا اللہ نے نکال دی، منافقین آ ہی نہیں سکتے۔ مسلمان جو تھے انہوں نے وہاں گھیرا ڈالا، 10 دن کا محاصرہ کیا۔ فرمایا ہتھیار یہاں چھوڑ دو، باقی سامان جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ کوئی شام کی طرف چلے گئے، کوئی خیبر کی طرف چلے گئے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے گھروں کو، کیواڑوں کو، چھتوں کو خود ہی توڑ رہے تھے، جس میں کہتے تھے ہم صدیوں یہاں رہیں گے، مان یا تم حصون، ہم ان کے قلعے ان کی حفاظت کریں گے۔ ایسے شاندار قلعے اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ رہے ہیں۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ نے ایسے ہاتھ ڈالا ہوش ہی نہیں رہے۔ تو یوں جو ہے بنی نذیر ذلت کے ساتھ نکلے۔ آگے انصار کی تعریف میں پورے 2 رکوع آئے، 2 صفحے ہیں کہ انصار کیسے تھے، مہاجرین پر کیسے جان دینے والے تھے، ان انصار کے کمالات بیان۔ اور فرمایا انصار کے اندر کوئی بغض نہیں، کسی کے بارے میں کینہ نہیں۔ ایک آدمی آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے، اگلے دن بھی وضو کر کے آیا کہ جنتی ہے، تیسرے دن بھی فرمایا جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہنے لگے میں اس کے گھر چلا گیا، 3 دن سویا، اس نے تہجد بھی نہیں پڑھی، لیکن اللہ کو یاد کرتا تھا، کروٹ بدلتی۔ میں نے اس سے پوچھا اللہ کے نبی نے تجھے جنتی کہا ہے، تیرے اندر کیا خصوصیت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنا سینہ ہر ایک کے بارے میں صاف رکھتا، کینہ نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سورۃ حشر ہے، اس کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھیں، اور پھر ان آیات کو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ سے آخر تک۔ یہ صبح جو پڑھے گا 70,000 فرشتے شام تک دعا کریں، شام کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے صبح تک دعا کریں گے نا۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں، خیال کرنا۔ آگے ہم نے سنی سورۃ ممتحنہ، امتحان لینا۔ مسلمان عورتوں کا آگے امتحان لیا گیا ہے، سورت کا نام ہے ممتحنہ۔ ایک قصہ شروع میں اللہ نے بیان کیا، کافر جو ہے نا، کافر سے مدارات جائز ہے، مواسات جائز ہے،
تجارت جائز ہے کافر سے، کافر کے ساتھ ہمدردی جائز، کافر کا علاج کر سکتے، کافر ہمارے ہاں ملازم رہے، ہم کافر کے ہاں ملازم رہے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے یہ جائز ہے، لیکن کافر سے موالات جائز نہیں۔ موالات کہتے ہیں دلی دوست، دل تو ہم نے اللہ رسول کو دے دیا، دل ہم نے دے دیا اللہ رسول۔ 6 ہجری میں معاہدہ ہوا تھا، 7 ہجری میں اہل مکہ نے معاہدہ توڑ دیا، اس کی تفصیلات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعض صحابہ سے کہ آہستہ آہستہ مکہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کرو۔ ایک صحابی حاتم بن ابی بلتا، یہ تھے یمنی، ان کے بچے مکہ میں تھے، باقی صحابہ کرام تو رشتہ دار تھے، یہ رشتہ دار نہیں تھے مکہ والوں۔ انہوں نے کہا مکہ والوں پر میں کوئی احسان کر دوں جس کی وجہ سے میرے بال بچے محفوظ رہیں۔ ایک عورت تھی، اس کا نام ہے سارہ، وہ آئی مکہ سے مدینہ، اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ آپ نے فرمایا ہجرت کر کے آئی ہو کہ نہیں؟ مسلمان ہو کے آئی ہو کہ نہیں؟ کیسے آئی؟ کہنے لگی بس مانگنے کے لیے آئی ہوں، بدر میں ہمارے آدمی مارے گئے، تم ادھر چلے آئے، اب ہمیں کوئی دینے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ نوجوان جو تیرے عاشق تھے، پیسہ خرچ کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ سب پر ٹھپا لگ گیا، بدر کے بعد سب مایوس پڑے۔ اس عورت کا نام ہے سارہ، غالباً فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوتی ہے۔ تو سارہ ہے، مغنیہ تھی، گانے گاتی تھی۔ حاتم بن اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں سے کہا اس کی مدد کر دو، جتنا کسی نے پیسے دینے تھے۔ حاتم بن ابی بلتا نے مکہ والوں کو خط لکھ دیا، اس عورت کو چھپا کر خط دے دیا، جس میں تھا ان قریب اللہ کے نبی تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی کا راز ظاہر کر دیا، خط دے دیا اس عورت کو۔ بدریہ وحی الہی کے اللہ کے نبی کو پتہ لگا، آپ نے حضرت علی 1، مرثد غنوی 2، زبیر بن عوام 3، ان 3 کو اللہ کے نبی نے فرمایا بھاگو، ایک عورت جا رہی ہوگی مقام روضہ خاک میں، جگہ کا نام روضہ خاک میں، خط اس کے پاس ہے، خط چھین لو، خط کو مکہ نہ جانے دو۔ حاتم بن ابی بلتا کا لکھا خط ہے، انہوں نے گھوڑے دوڑائے، وہیں روضہ خاک میں عورت بن گئی۔ ٹھہر جا، ڈر گئی، کھڑی ہو گئی، خط نکال، کہ کوئی خط نہیں میرے پاس، کہ خط نکال، کہ نہیں کوئی خط۔ انہوں نے دھمکانے کے لیے کہا ننگا کر دیں گے، اس نے ازار بند سے خط نکال دیا، یہ خط لے کر آ گیا، اس عورت کو چھوڑ دیا۔ خط آ گیا مدینہ میں، آپ نے حاتم بن ابی بلتا کو بلایا کہ یہ خط کیوں لکھا تھا، راز کی بات۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں منافق بھی نہیں، اللہ کی قسم میں مومن ہوں۔ میں نے کہا میرے بچے محفوظ رہیں گے، ایک راز ظاہر کر دوں، فتح تو اللہ نے اپنے نبی کو دینی، مسلمانوں کو دینی ہے، وہاں میرے بچے ایذا میں نہ رہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں ان کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا اے عمر یہ بدری ہے، بدری، بدریوں کو اللہ نے بخش دیا اور اس نے سچ بول دیا۔ اللہ نے فرما دیا آئندہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو یار نہ بنانا، خیال کرنا تم چپ کے خط لکھتے ہو اور وہ تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر یہ بیان، اس صورت میں ہے جو مکہ سے عورتیں آ گئی ہجرت کر کے، پوری طرح وہ کافروں کے جو ہے نکاح سے نکل گئی۔ اسی طرح کافر جو خامند کافر ہے، بیوی مسلمان ہے، یا بیوی کافر ہے خامند مسلمان ہے، نکاح ختم۔ اب جو مدینہ آ جائیں ذرا امتحان لے لینا اے محمد۔ امتحان کے معنی یہ ہے
تم سچے دل سے بتاؤ تم ہجرت کیوں کرائی؟ اللہ کے لیے اور یا رسول کے لیے اور یا دین کے لیے، اور کوئی غرض تو نہیں، کسی کے محبت کا پیغام تو نہیں؟ فرمایا یہ آئی ہیں تو پھر یہ سچی مہاجرات۔ آگے مسلمان عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر صفا پہاڑی پر بیعت کی، پردہ کیا۔ مردوں سے بیعت لینا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو یہ بیعت میں یوں کیا تو مرد آ کر یوں کرتے تھے، بیعت علی الاسلام، بیعت علی الجہاد، بیعت علی الموت، بیعت علی فلاں۔ یہ بیعت کی بہت سی قسمیں۔ تو عورتوں سے آپ نے کبھی مصافحہ نہیں کیا۔ ایک عورت نے ہاتھ آگے کیا، پھر فرمایا پیچھے کرو۔ میں نے کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، اور میں نے عورتوں سے کہا ہے مہندی لگایا کرو، اپنے ہاتھ کو مہندی لگاؤ۔ اور آپ پیغام دیتے، حضرت عمر آواز دیتے پردے میں عورتوں کو، اللہ یشرکن باللہ ولا یزنین ولا یسرکن، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں ڈالے گی۔ تو یہ سارے کے سارے بیعت لی آپ نے عورتوں سے۔ تو اس طرح اس قسم کے احکامات اس صورت میں بیان ہو۔ آگے صورت صف ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے نوجوان، ان نوجوانوں نے کہا کہ کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ کہا یا رسول پاک سے پوچھو۔ ہمت نہیں پڑ رہی پوچھنے کی۔ اللہ کے نبی پر پیغام آ گیا، آپ نے ان سب کو بلا لیا نام بنام۔ فرمایا یہ سوچ رہے تھے کہ ہاں، آپ نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے اللہ کے نام پر قربان ہو، جہاد فی سبیل اللہ، یہ سب سے ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا بدر میں تو موقع ملا نہیں، احد میں موقع ملے گا، آگے موقع ملے گا تو جوہر دکھائیں گے۔ تھوڑا سا یہ کلمہ جو تھا یہ تعلی کا تھا، حالانکہ عاجزی کرنی چاہیے، انشاءاللہ کہنا چاہیے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جو کر نہیں سکتے؟ دعویٰ اور ہے، دعوت اور ہے، دعویٰ اور ہے، دعوت اور ہے۔ دعوت میں تو آدمی دوسرے کو بلاتا ہے، گنہگار بھی بلا سکتا۔ دعویٰ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے روک دیا، آئندہ دعوے مت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے تورات کی تصدیق کی، اور فرمایا میرے بعد نبی آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد، یاتی من بعد رسولا یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام ہوگا احمد۔ ہمارے ہندوستان میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی گزرے ہیں، مظفر نگر کے تھے، اور یہ عیسائیت کی ساری کتابیں انہوں نے پڑھی اور عیسائیت کی دھجیاں اڑا دی۔ کتاب لکھی اظہار الحق کتاب ہے، 3 جلدوں میں عربی میں، پھر اس کے فارسی انگریزی ہر ترجمے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ کیا 3 جلدوں میں، اظہار الحق، جس میں ساری عیسائیت کے پول کھولے، اور عیسائیت میں کیا کیا عیسائیت نے جو ہے دین کے بارے میں کیا کیا انہوں نے اپنی کتابوں میں تخریب کی ہے اور تحریف کی ہے۔ پاک نبی کا نام احمد ہے ان کی کتابوں میں، پھر انہوں نے بعد میں لکھ دیا فارقلیت، احمد کی جگہ فارقلیت لکھا، فاران کی چوٹی سے، صفا پہاڑی کو کہتے ہیں فاران، فاران کی چوٹی سے فارقلیت آئے گا، اس لیے پھر نام در نام بدلتے چلے گئے۔ یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی جو تھے پنڈت تھا، اس کے ساتھ عیسائی تھا، اس کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، اور یہ کہا کہ جب میں تم جیت گئے تو پھر میں عیسائی بنوں گا، اور میں جیت گیا تو تم عیسائی بنو گا۔ تو یہ مقابلہ ہوا، 50 دلائل دیے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، راتوں رات یہ خبیث وہاں سے نکل گئے، پھر وارنٹ گرفتاری نکل گئے مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی چلے گئے عرب میں، وہاں پر خلافت عثمانیہ تھی،
اس بادشاہ نے بلایا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ بھی دھوئے، پاؤں بھی دھوئے، آپ کا اکرام کیا اور کہا کہ آپ ہمارے پاس استنبول میں رہ جائیں۔ انہوں نے کہا میں اپنا وطن چھوڑ کے آیا ہوں، میں حرمین شریفین کے لیے۔ ایک عورت تھی سولتیہ، یہ اصل میں کلکتے کی عورت تھی، اس کا نام تھا سولتیہ۔ اس نے مولانا سے کہا پیسے میں دیتی ہوں تو مدرسہ بنا دو۔ مدرسہ سولتیہ بنایا مکے میں، ہم نے بھی دیکھا ہے وہ مدرسہ۔ ابھی 4-5 سال سے یہ تبدیلیاں آئی ہیں تو اس میں مدرسہ ختم ہوا۔ یہ کلکتہ کی عورت کا بنایا ہوا ہے، جو 200-250 سال یہ رہا، مدرسہ رہا، اور وہیں پر مولانا رحمت اللہ گیرانوی کا انتقال ہوا اور وہیں مکہ المکرمہ کے اندر جنت المعلا میں دفن، معلا نہیں پڑھتے، جنت المعلا، اس کے اندر دفن۔ آگے ہم نے سورت جمعہ سنی، پاک نبی کی 3 ذمہ داریاں اور وظیفہ حیات بیان کیا۔ دعوت دینا، پڑھ پڑھ کے قرآن سنانا۔ دوسرا تزکیہ کرنا، ظاہری باطنی گناہوں سے صحابہ کو پاک کرنا۔ تیسرا کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ یہی 3 چیزیں ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ قرآن پڑھ کے سنائیں یا قرآن کے معنی۔ تزکیہ طہارت کرنا، اندر باہر سے ہر گناہ نکل جائے، اور کتاب و سنت کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنا، یہ یہاں بیان کیا۔ آگے اللہ نے یہودیوں سے ایک بات کہی ہے۔ یہودی کہتے تھے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اور یہ ہے اللہ فرماتے گدھے ہیں، گدھوں پر چند ورقے لاد دو۔ یہ تورات بھی ان پر ایسی ہے جیسے لدی ہو، پتہ کخ کا نہیں ہے کیا لکھا ہے تورات میں۔ جی یہ تو ایسے ہیں جیسے جانور پر کتابیں لاد دو، اور یہ کہتے ہیں ہم نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے پیارے ہیں اور آخرت کے طالب ہیں۔ فرمایا اگر ایسی بات ہے انہیں کہو موت کی تمنا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ موت کی تمنا کرتے اسی وقت مر جاتے، انہیں پتہ ہے تمنا کریں گے تو آگے جوتے لگیں گے جہنم، آگے ہمارے لیے سزا۔ آگے سورت جمعہ، آگے جمعہ کے احکامات۔ جب اذان ہو جائے جمعہ کی کاروبار چھوڑ دو، جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کرنا حرام، سارے اہتمام کرو گے نا۔ جمعہ جب ہو جائے اذان ہو گئی ہے کاروبار، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، اور جو ہے پھر جب جمعہ ہو جائے پھر بے شک کرو، جمعے کے بعد جو کاروبار کرے گا 70 گنا برکت ہو، جمعے کے بعد جو کرے گا۔ جب اذان ہو جائے اذان کے بعد جتنی دیانتداری سے بھی تولے گا یہ سب حرام ہے، یہ خیال کرنا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ میں، خطبہ ہوتا تھا جمعہ کے بعد، اور دہیہ بن خلیفہ جو ہیں وہ شام سے تجارتی سامان لے آئے، اور وہاں جو ہے وہ نقارہ بج گیا، بھئی سامان آؤ سودے لو بھئی، تو آپ کے پاس 12 صحابہ رہ گئے، باقی سودے لینے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا آگ آ گئی تھی، اللہ نے بچا لیا، ورنہ مکہ مدینہ کی ساری وادی کو جلا ڈالتا، تو مجھے چھوڑ کر خطبہ سنے بغیر وہاں کیوں گئے؟ آئندہ شریعت نے خطبہ پہلے کر دیا کہ جمعہ کے ٹائم خطبہ پہلے ہوگا، جمعہ بعد میں ہوگا۔ یہ احکامات ہیں، تفصیل چلو تو پھر بڑی لمبی ہے، ساری رات بھی ایک رکوع ختم نہیں ہو سکتی۔ آگے سورۃ المنافقون ہے، بڑے پلیت، بڑے گندے ایسے منافق، توبہ توبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، راستے میں ایک کنواں تھا موریسی کا، موریسی کے کنویں پر حضرت عمر بیٹھے کہ پہلے مشق بھریں گے پانی کی رسول پاک کی، پھر ابو بکر کی، پھر اوروں کی۔ وہاں ایک مہاجری اور انصاری کا جھگڑا ہو گیا، مہاجری جہجہ ہے، انصاری وسنان بن وبرہ ہے، سنان بن وبرہ ہے۔ جھگڑا ہو گیا اور ذرا مکے لگا دیے مہاجری نے انصاری، اللہ کے نبی کو پتہ لگ گیا۔ آپ نے فرمایا ما دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے نعرے کیا لگائے، ہم مہاجری ہیں یا انصاری ہیں؟ دعوہا فإنہا منتنہ، چھوڑو ان کو، یہ جاہلیت کی باتیں مت چھیڑو آئندہ۔
آپ وہاں سے چلے۔ آگے ایک جگہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بیٹھا، کہنے لگے یہ مہاجرین آیا ہیں ہمارے ہاں کھاتے پیتے رہے، کھایا پیا ہے، اب یہ ہو گئے موٹے اور یہ ہو گئے، ہم عزت والے ہیں یا ذلیل ہیں، ہم انہیں نکالیں گے۔ تو یہ بات زید ابن ارقم نے سن لی، اس نے جا کر اللہ کے نبی سے کہا، آپ نے فرمایا ایسے ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے ہوا۔ بعد میں وہ رئیس المنافقین آ گیا، قسمیں کھانے لگا، یا رسول اللہ یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے، میں نے نہیں کہا، میں نے کب کہا؟ آپ کا احسان ہے، مہاجرین کا احسان ہے ہمارے اوپر ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ذلیل ہیں اور ہم انہیں بیزتا کر کے نکالیں گے۔ تو یہ ساری آ کر صفائی پیش کی، صفائی۔ بعد میں قرآن اتر پڑا، یہی قرآن کی آیت ہے کہ یہ منافقین جو کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں، جو زید ابن ارقم نے کہا یہی سچ ہے، اللہ جانتے ہیں یہ بہت جھوٹے ہیں، شکلیں ان کی بڑی خوبصورت ہے، باتیں بڑی پیاری پیاری کرتے ہیں، اندر ان کے سیاہ ہیں، اندر ان کے سیاہیاں ہیں، اس لیے ان منافقین کی اللہ نے حرکتوں کو اللہ نے بیان کیا۔ آگے جو ہم نے سورت سنی ہے سورت تغابن، تغابن کے معنی ہار جیت کا دن، میدان محشر میں اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں کامیاب، فلاں ابن فلاں ناکام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو کہ کس کو کہتے ہو غبن، کس کو کہتے ہو خسارے والا؟ فرمایا جس کے پاس مال نہ۔ فرمایا آپ نے فرمایا غیبتیں کی، چگلیاں کی، نیکیاں دوسرے لے گئے اور ان کے گناہ اس پر لاد دیے گئے، اس لیے یہ سورت تغابن ہے۔ ایک دن آ رہا ہے ہار جیت کا، جو وہاں ہارا صدا کے لیے ہارا، وہاں جیتا صدا کے لیے جیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بعد بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں۔ عوف ابن مالک جب جہاد کے لیے جاتے تو بیوی رونے لگتی، بچے رونے لگتے، ہائے ہم کیا کریں گے، ہمارے پیچھے کون سہارا ہے، وہ رہ جاتے۔ اللہ نے فرمایا، انہوں نے گھر میں ڈانٹنا شروع کیا، دو چار تھپڑ لگائے۔ اللہ نے فرمایا ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، کیا فإن اللہ غفور رحیم، درگزر کرو، بچے گھر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، معاملہ آیا گیا کرو، عورتیں ہیں کہہ دیتی ہیں چلو معاف کرو، زیادہ پکڑ دکڑ بھی نہ کرو، ان کو ڈنڈے بھی نہ مارو، درگزر کا معاملہ کرو، اللہ یہ غلطی معاف کر۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، فتنہ کے معنی آزمائش، عہدے والے کی مال کی اس چیزوں کے ذریعے اللہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ قیامت کے دن ایک صاحب آئے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تو بہت نیک تھا، یہ کیا ہو گیا؟ کہیں گے اکلا عیالہ حسناتہ، اس کی اولاد ایسی کمینی تھی، اس کی نیکیاں کھا گئی۔ ان الاولاد مبخلۃ، ان الاولاد مجبنۃ، اولاد بخل کا ذریعہ ہے، پیسے نہیں خرچ کرنے دیتی، بزدلی کا ذریعہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلنے دیتی۔ اس لیے فرمایا بیچارہ بوڑھا ہو گیا باپ، اب وہ غلط کما کے لا رہا ہے، باپ چپ بیٹھا ہے، باپ کے پیسے اس نے لے لیے، سارے حرام کام پر لگا دیے، غلط ملازمت اختیار کر لی، سارے گناہوں میں لگ گیا، اور اس طرح شراب میں رنڈی بازی میں لگا، سارا مال برباد کیا۔ اب باپ بول نہیں سکتا، بولے تو باہر نکال دیں۔ فرمایا اب باپ کو اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلنا پڑتا ہے، باپ کی ساری نیکیاں کمینی اولاد کھا جاتی۔ اللہ حفاظت کرے۔ آگے سورت طلاق ہے، اللہ بچائے طلاق دینے سے، طلاق دینے سے اللہ بچائے۔ اس لیے فرمایا جب طلاق آدمی دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، لیکن مجبوری میں بعد دفعہ گاڑی نہیں چلتی، چاہے میاں کا قصور سمجھو چاہے بیوی کا، بعد دفعہ گاڑی نہیں چلتی، خودکشی تو کرنی نہیں، پھر طلاق ہی دینی پڑتی ہے۔ پھر طلاق دینی ہے تو طلاق کب دیں؟ فرمایا جو طلاق دو حالت حیض میں نہ دو، بیوی کے ماہواری کے دن مینسس کے دن ہوں تو طلاق نہ دو، طلاق طہور اور پاکی کے زمانے میں دو۔
پھر آگے عدت گزارنی ہے، ایک طلاق دینی ہے بس. کسی نے 2 دے دی تب بھی اجازت ہے، 3 کٹھی نہ دینا. دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 3 طلاقیں دے دی تو پھر یہ حلال نہیں جب تک اور گھر نہ جائے. زبیر ابن عبد الرحمن ہے، ایک عورت آئی، اس نے شادی کی زبیر سے. پہلی عورت نے کہا میں واپس جانا چاہتی ہوں. بخاری شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا حتیٰ یذوق اسیلتک وتذوق اسیلتہ، وہ تیری شہد چکھے تو اس کی شہد چکھ. جب تک آگے عدت گزر جائے، نکاح ہو جائے، صحبت ہو جائے، پھر پہلے کے لیے حلال ہوگی ورنہ نہیں. اس لیے 3 طلاقیں کٹھی دینا حرام ہے. لیکن یہ گولی چل جائے گی، گولی بہت چلے گی. یہ عرضی نویس بیٹھے ہوتے ہیں بس یہ لکھتے ہی 3 ہیں. یاد رکھنا ایک ہی طلاق دینی ہے، پھر پورا مہینہ سوچو، 3 مہینے سوچو. طلاق کا شرعی طریقہ یہی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 طلاق. 3 طلاقیں کٹھی تو پھر یہ اپنے آپ کو ذبح کرنا ہے، چیخے مارے گا. اور گولی جو ہے 303 کی ہے، یہ پار چلی جائے گی. قرآن نے روکا اس سے بہت زیادہ. اب جو ہے طلاق دے دی ہے تو عام عورت 3 حیض گزارے گی عدت میں. خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے رجوع کر لے عدت میں. طلاقوں کے آگے قسمیں ہیں، طلاق رجی ہوتی ہے، طلاق کنایہ ہوتی ہے، طلاق مغلظہ ہوتی ہے، آگے تفصیلیں ہیں. اس لیے عدت گزارے 3 حیض. اگر حیض آتے اس عورت کو حیض نہیں آتا پھر بعدوا بوڑھی عورت کو بھی طلاق دے دیتا ہے، پھر عدت 3 مہینے. جو حاملہ ہوگی اس کی عدت وضع حمل ہے. حاملہ جو ہے خامند فوت ہو گیا تو عدت ہے 4 مہینے 10 دن. خامند فوت ہو جائے یا طلاق دے، جس کے پیٹ میں حمل ہے اس کی عدت وضع حمل ہے. وزن طلاق دی یا خامند فوت ہوا، 2 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم. 8 مہینے کے بعد پیدا ہوگا پھر عدت ختم ہوگی. تو جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کی عدت وضع حمل سے ہوتی ہے. یہ احکامات اللہ نے بتائے. اس صورت میں سارے قرآن کریم سے زیادہ تقوی کی آیتیں بیان کی. کہاں بلا؟ سورۃ طلاق میں ہے طلاق تقوی کی آیت. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. فرمایا ساری برکتیں تقوی کے ساتھ، سارے انعامات تقوی کے ساتھ. کیوں؟ میاں بیوی ڈریں گے نہیں، گھر کا نظام نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا. یہ گھر ایندھن بنے گا، یہ گھر میں لاٹھیاں چلیں گی، اس گھر میں گولیاں چلیں گی، اس گھر میں دھڑے بندی ہوگی، بیٹے ادھر بیٹیاں ادھر. یہ دیکھا یہاں پر ایک جگہ تھی، یہی یہ ہسپتال ہے، پہلے نہیں تھا. 28 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایک گھر تھا یہاں، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی. یہ یہاں نہیں تھی، اسپتال بھی نہیں تھا، یہ کالج بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھی، مسجد یہاں چھوٹی سی تھی. میاں بیوی کی یہاں لڑائی ہو گئی. لڑائی ہوئی بڑے زور کی. بیٹی ماں کے ساتھ ہوگی، بیٹے باپ کے ساتھ. دونوں نے پتھراؤ کیا. اس نے اس کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے، اس نے اس کے گاڑی کے شیشے. دونوں تھانے میں چلے گئے. اللہ کی پناہ رب العالمین بچائے. چھریاں نکالی، چھریاں نکالی. اس لیے یہ طلاق کا مسئلہ ہے، تقوی کی اللہ نے تعلیم دی ہے. وقت نہیں ہے، بین اڈے پر جانا ہے، وہاں دعا کرانی ہے، ورنہ میں آپ کو سناتا تقوی کی بات. تو یہ تقوی ہے. فرمایا تقوی ہی سے جو ہے گھر کا نظام چلے گا. اللہ سے ڈرے گا تو گھر کا نظام چلے گا. یا حوصلے سے گھر کا نظام چلاؤ اور برباری سے فوراً جذبات میں نہ ہو. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا یہاں روتے آتے، لڑائیاں ہی لڑائیاں گھر میں چل رہی ہیں، حوصلے نہیں ہیں، جذبات میں شادیاں کر لیتے ہیں، پھر اس کے اندر پریشانیاں. اللہ ہمیں تقوی کی زندگی عطا کرے، تقوی کی زندگی. آگے سورۃ تحریم ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عصر کے بعد اپنے بیویوں کے گھر جاتے، 5 منٹ ادھر، 5 ادھر، 5 ادھر، 5 ادھر، بیویوں کا حال احوال پوچھا، کوئی پانی ضرورت تو نہیں، کوئی لکڑی ضرورت تو نہیں، خیر خیریت ہے نا، ایسے پوچھتے۔ حضرت زینب کے ہاں گئے تو حضرت زینب نے آپ کو شہد کا شربت پلا دیا 1 یا 2 یا 3 دفعہ۔ وہاں وقت لگ گیا زیادہ، سوکنوں میں تو آپ جانتے ہیں بات چیت ہو جاتی۔ تو 2 بیویاں تھی اللہ کے نبی کی، انہوں نے کہا یہ تو زینب نے زیادہ وقت لے لیا، ہم اللہ کے نبی کے بارے میں یوں کہیں گے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک مکھی ہے، اللہ کے نبی سے کہا ایسا مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ نے فرمایا میں نے تو شہد پیا ہے، مغافیر تو میں نے لیا ہی نہیں۔ فرمایا شاید مغافیر جو ہے یہ شہد کی مکھی مغافیر کے پودے پر بیٹھی ہوگی، اس کی بدبو ہے۔ آپ نے فرمایا آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو ان 2 بیویوں نے کیا محبت میں کیا لیکن غلط کیا، یہ غلط کیا۔ یہ آئے نبی آپ شہد کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی ازواجا مرضات ازواجک قد فرض اللہ تحلۃ ایمانکم۔ اللہ کی حلال چیز کو اے پیارے نبی آپ نے حرام کیوں قرار دیا؟ آئندہ آپ نے پھر قسم توڑی اور اس سازش کا پتہ لگا اور ازواج مطہرات کو ڈانٹا گیا کہ خبردار آئندہ نبی کے سامنے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ محبت ہے تو دائرے میں رکھو، محبت کے اندر جھوٹ بولنا یہ ٹھیک نہیں۔ آگے رب العالمین نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ ہمیں اولاد کا فکر عطا کرے، بیٹا ہے بیٹی ہے میاں ذمہ داری ہے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف لوٹو۔ نصوح کے 2 معنی ہیں، خالص توبہ کرو، جم جاؤ، لوہے کی لکیر بن جاؤ، ڈٹ جاؤ، گناہ کا راستہ چھوڑ دو، جم جاؤ۔ دوسرا نصیحت، نصاحت سے ہے، نصوحا، نصاحت، نصاحت کے معنی سینہ۔ اللہ اور ہمارا تعلق ٹوٹ گیا تھا، چر گیا تھا، اب ہم نے توبہ کر کے تعلق کو سیل دیا، اللہ کے ساتھ کنیکشن مل گیا۔ فرمایا ایمان والو توبہ کرو، اور سچی توبہ کر کے یہ جو اللہ سے ایک ربط رحمت کا تعلق تھا وہ غضب سے بدلا ہے، اس اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ آگے اللہ نے 4 عورتوں کا بیان کیا، 2 گندی عورتیں، 2 نیک عورتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واغلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واہلہ، والہہ یا واہلہ، یہ دونوں تھی کافر۔ فرمایا چاہے ان کے خاوند نبی ہیں لیکن یہ کافر ہیں، کیونکہ کفر اور مسلمان کا نکاح اس زمانے میں جائز ہوتا تھا۔ لیکن فرمایا یہ نہ سمجھیں ان کا ایمان نہیں ہے یہ جہنم میں جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا اس کے لیے نبی کا واسطہ۔ اور 2 نیک عورتوں کا بیان کیا، ایک حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی، جو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر ایمان لائی، اور ان پر ایک پتھر کی چاٹی رکھ دی گئی اور اوپر پتھر گرانے لگے۔ اس نے دعا مانگی اے اللہ اپنے گھر میں جنت میں نصیب کر۔ اس پتھر کے آنے سے پہلے اللہ نے روح اس کی اٹھا لی، فرمایا جنت میں یہ جائے گی اور انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کی بیوی بنے گی۔ اور دوسری نیک عورت حضرت مریم صدیقہ جس نے فرمایا اپنے دامن کو گندگی سے بچایا، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں۔ اللہ نے ان دونوں عورتوں کی تعریف کی۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں بھی خواتین میں نیکی کا شوق پیدا کرے۔ نیک عورت 70 اولیاء سے افضل ہے۔ ایک کمینی عورت 1000 غنڈے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر عورت نے چادر حیا کی پھینک دی پھر نہیں رک سکتی، پھر کہیں نہیں رکے گی یہ عورت، اللہ کی پناہ۔ اس لیے شروع میں عورت کو سنبھال دو، شروع میں سنبھل گئی تو سنبھل گئی، ورنہ گندی عادتیں پڑ گئی تو خدا کی پناہ۔ رب العالمین ہمارے بچیوں کی، گھر والوں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ عزم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔